ایک بادشاہ تھا جس کی تھی 12 لڑکیاں. وہ سب کی سب بہت خوبصورت تھی اور وہ سب ایک ہی کمرے میں رہتی تھی اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھی. سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر سے لگی ہوئی تھی. جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا. بادشاہ کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا تھا. ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بہت بڑا تعجب ہوا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں. ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے. جوتے سب اکٹھے پڑے ہوئے تھے. بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکیاں ضرورت کو کہیں گئی تھی، مگر وہ لڑکیاں کیوں کر باہر جائے گی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. لڑکیوں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. آخر میں مجبور ہو کر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیہ رات کو کہاں جاتی ہے اس کی شادی اس شہزادے سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا. کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا. بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا. شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا. رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح سے دیکھ سکے. لیکن ابھی تھوڑی ہی رات ہو گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر کر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سوتا رہا. شہزادیہ ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئی. جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے. بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ ذرا لڑکیاں کہاں گئی تھی رات کو؟ شہزادہ یہ سن کر کوئی جواب نہ دے سکا. دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئی اور شہزادہ ہر رات کی طرح سوتا رہا. آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد ہوتے ہوتے بہت سے شہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ شہزادیاں آخر کب اور کہاں گھومنے کے لیے جاتی ہے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا. اس نے بھی بادشاہ کا اعلان دیکھا. جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی. لیکن یہ بھید کسے معلوم ہو سکتا ہے یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا. اب اسے ایک بڑھیا مل گئی. اس نے کہا دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائے گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے. تم ہرگز وہ نہ پینا، بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکے. جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی. وہ بادشاہ کے پاس خوش گیا اور کہنے لگا ارے بادشاہ سلامت، میں معلوم کروں گا کہ شہزادیہ رات کو کہاں کہاں گھومنے جاتی ہے. بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا. آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئی. سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا. شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی. سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے پیچھے ہو لیا. تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں ہے. بڑی شہزادی نے کہا ارے تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں. اب شہزادیاں باغ میں چلی گئی. باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے. سپاہی نے ایک درخت سے
छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज बुलंद हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रही हो? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाला और कहा, अरे कुछ नहीं है, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। वहाँ पर एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियाँ उस पर बैठ गई। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे हुए थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लुबादे में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर से दिलासा दिया। सुबह होते होते शहजादियाँ वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगह बतला दी और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाखें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है ठीक है? लड़कियों ने कहा, हाँ सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, उससे उसकी शादी करा दी गई और सिपाही को सुल्तानत का वली अहद बना दिया गया।